بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کا سیگمنٹ ہے کہ بزنس مینوں کی آج کل کی پریشانیاں یا ان کے مسائل یا ان کا حل کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ، چونکہ میں ممبر ہوں چیمبر آف کامرس کا بھی، وہاں پر بتاتے ہیں کہ جی لاسز ہو رہے ہیں یا ٹیکس والے تنگ کر رہے ہیں یا کاروبار چل نہیں رہا یا وہاں پہ کیپٹل کی کمی ہے یا پیسے مسائل نہیں ہیں یا سٹاف میں کچھ پرابلم مسائل آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا ٹاپک ہے، موضوع تو ہے، لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے سب لوگوں کو اگلی ویڈیوز میں عرض کروں گا۔ بیفور آئی موو فردر، میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو آپ اس کو فالو کر سکیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ زمانہ بہت چینج ہو رہا ہے، میرا خیال ہے جو لوگ اوور 60 ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے بزنس کو ریویو کریں، کیونکہ ان کے میتھڈس ہو سکتا ہے کافی پرانے ہو گئے ہوں، کمپیوٹرائزیشن نہ آئی ہو، سٹاف میں کوئی مسئلے مسائل ہوں، کوئی ویب سائٹ وغیرہ ان کے نہ ڈیولپ کیے ہوں، تو ان کو ایک ساتھ مطلب ہے زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ چکی ہوئی ہے، اس کے استعمال میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو ان کے بچے ہیں جو جوان ہو گئے ہیں، جو وہ بھی اوور 60 ہو گئے ہیں، وہ بھی میرا خیال میں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ تو اس کو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے پورے بزنس کو ریویو کریں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں اور وسائل کیا ہیں اور اس کا حل کس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ مسائل کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کا پروفٹ کم ہوگا یا لوگ چھوڑ کے بھاگ کے جا رہے ہیں یا آپ کو اچھے سٹاف کے بندے نہیں مل رہی، وہ ایچ آر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا آپ کے وینڈر جو ہیں وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، بینک سے آپ کی مطلب کوئی اتنی زیادہ اچھی مطلب توقعات نہیں ہے، وہ ڈیل نہیں کرتے۔ لہذا سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سارے جتنے بھی اپنے بزنس کے مطلب مختلف شعبے ہیں، لائک پرچیز ہو گیا، سیل ہو گیا، فنانس ہو گیا، ایچ آر ہو گیا، پروڈکشن ہو گیا، مارکیٹنگ ہو گئی، یہ سارے ہیں، اس کو ذرا ون بائی ون اسٹڈی خود کرنا ہے کر لیں، اپنے ایکسپرٹ سے کروا لیں یا باہر سے کوئی بندے ہائر کر لیں جو آپ کو ایک بڑی ایک قسم کی اوور آل پکچر دے دیں اس کی بزنس کی، کہ آپ کے یہ مطلب مسائل چل رہے ہیں، ان کو حل کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ میں آپ سے بڑی تفصیل میں اگلی ویڈیوز میں بات کروں گا، یہ ٹیکسیشن کا سلسلہ ہے کہ ٹیکس والے بڑا تنگ کرتے ہیں جی، وہ بڑی چیزیں مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں ہے، یو ہیو ٹو فیس دا بل بائی دا ہارن، یعنی اس کو سامنے پکڑ کے اس کی ساری آپ نے ان کا سامنا کرنا سب چیزوں کا۔ تو اس میں سب سے پہلے میرے خیال میں آپ پورے اپنے بزنس کے ہر سیگمنٹ کا ایک ریویو کروائیں، اس کے مسئلے مسائل ہائی لائٹ کروائیں بریفلی، اور اس کے بعد ان ڈیپتھ جو اس کے سلوشن ہیں اس کی طرف آگے لے کے چلیں۔ خرچہ تو ہوگا اس میں تھوڑا بہت، جو بھی آپ نے پروفیشنل کی فیس دینی ہے یا کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ سیدھے کرانے ہیں یا کوئی لیگل ایڈوائس لینی ہے، فائنینشیل ایڈوائس لینی ہے، لیکن اس میں آپ کا لانگ ٹرم میں بہت ہی آپ کے بینیفٹس ہوں گے، ورنہ ادروائز آپ بالکل اس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ لوگ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں مختلف شعبوں میں، مختلف نیش آ رہی ہیں، مطلب نیشیں آ رہی ہیں، مطلب ہر بندہ نئے طریقے سے سوچ رہا ہے، نئے طریقے سے آگے لے کے چل رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کمپیوٹرائزیشن ہے، مختلف قسم کی پروڈکٹس ہر جگہ پہ پوری دنیا میں اویلیبل ہیں۔ پھر ان کو سیل کرنا جو ہے نا، وہ بھی آپ کے لیے ایک مطلب بڑا گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو نئی مارکیٹ تلاش کرنی پڑے گی، ویب سائٹ کریٹ کرنے پڑیں گے، پھر آپ کے بندوں کو کوالٹی کنٹرول کے لیے لانا پڑے گا، اچھے بندوں کو لے کے آنا پڑے گا، پڑھے لکھے بندوں کو لے کے آنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ملک میں، پاکستان میں، اپنے باقی لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں باقی لوگوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ میری گزارش صرف آپ لوگوں سے یہ ہے، آپ لوگ جو ہیں اکانومی کا ہب ہیں۔ آج ہی میں نے ایک تھنک ٹینک میں یہ پرپوزل دی تھی، کیونکہ میں ممبر ایف بی آر رہ چکا ہوں آڈٹ میں، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ایف بی آر کے بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، بزنس مین جو ہیں، دے آر دا اونلی کمیونٹی، آپ صرف واحد کمیونٹی ہو جو کہ کچھ چیز پروڈیوس کرتی ہو اور اس ملک کی اکانومی، کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک کا بزنس مین جو ہے نا، وہ اس کی اکانومی کو موو کرتا ہے۔ باقی سارے پولیٹیشین ہو گئے، باقی بیوروکریٹ ہو گئے، اپنا جنرل ہو گئے، باقی چیزیں ہو گئی، وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ انگلینڈ میں ہمارے پاکستانی ایک لاہور سے گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے ایک بہت بڑا اپنا ایک
ڈیولپ کیا ہوتا سلسلہ، جس میں وہ ٹی وی پہ آتے تھے اور کوئی جو لوگ آتے تھے لے کے اپنے کو بزنس پرپوزل لے کے آتے تھے نئے، تو ان کو اس میں انویسٹ کرنے کے لیے دعوت دی جاتی تھی. تو کافی سیریز آف پروگرام میں اس نے حصہ لیا اور کافی لوگوں میں انویسٹ بھی کیا، سارا کچھ کیا. تو ایک اسٹیج ایسی آئی، اگر آپ چاہیں تو اس کا ہم لنک بھی بھیج دیں گے آپ کو. جیمز خان اس کا نام ہے بندے کا. اور اس کو اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے اپنا جو بھی تھے مطلب انہوں نے ان کو انوائٹ کیا اور 1 بلین پاؤنڈ دیا کہ آپ مختلف لوگوں کو بزنس ڈیولپ کر کے دیں. تو ڈیوڈ اس کا نام تھا ڈیوڈ تھا نام اس کا مطلب ہے، جو پرائم منسٹر تھا نا اس نے دیا ان کو. تو اس کے بعد انہوں نے جو فگر دیے دیٹ واز اسٹیگرنگ، یعنی بڑے عجیب فگر تھے. کہ انہوں نے کہا جی ہم نے پتہ نہیں 365 بزنسز ڈیولپ کیے ہیں، اتنی امپلائمنٹس اس میں کریٹ کی ہیں، اور اس کے بعد کچھ بزنس ظاہر ہے ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے بھی ڈاؤن ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کو مطلب ہے ایک پرائز آف آنر ملا، جو بھی تھا او بی ہوتا ہے وہاں پہ، آرڈر آف دی برٹش امپائر وغیرہ، وہ بھی دیا گیا. تو اس کی پوری سٹوری ایک ویڈیو پہ انہوں نے کیچ کیا، بلکہ خود اس کا انٹرویو بھی بندے کا آیا تھا. تو اس کی بھی لنک دیکھیں، وہ بڑا ہی مطلب خوبصورت مطلب انہوں نے بیانیہ دیا اپنا، کہ بزنس جو ہے نا وہی کمیونٹی ہے جو کسی بھی ملک کی اکانومی کو چلاتی ہے، کسی بھی ملک کی پالیٹکس کو چلاتی ہے، ڈیفنس کو چلاتی ہے، باقی بیوروکریٹ کو چلاتی ہے، آرمی کو چلاتی ہے، کیونکہ ساری انکم وہیں سے آنی ہے. لہٰذا آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، یعنی اسمارٹ کر لیں، بزنس لیٹسٹ اس میں چلے جائیں. ایک یہ کام نہ کریں کہ ایک کو جو ہوتی ہے نا متعدی مرض جو ہوتا ہے ایک دم سے، کہ ایک نے بندہ نے ایک کام شروع کیا، اس نے اپنا اسٹال لگایا بریانی کا، سارے بریانی کی دکانیں کھل گئی. تو یہ چھوٹی سی میری مطلب گزارشات ہیں فی الحال. لیکن آپ ایسا کریں کہ اس پہ اپنا اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائٹ آف گائیڈنس کو، اور آئندہ آنے والی اسی سیگمنٹ کی آپ کو ویڈیوز ملیں گی، جس میں آپ کو کئی چیزیں مطلب ہے سیکھنے کو ملیں گی. اس کے ساتھ ہی میں اس دعا کے ساتھ میں رخصت آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے اور اس ملک کو ترقی دے. ہم اللہ کے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں اور ترقی کریں. بہت مہربانی، جزاک اللہ.